بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے اور آج ایک ایسا موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان میں یہ بہت شکوہ رہتا ہے کہ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، تعلیمی ادارے کم ہیں، لوگ نہیں ہیں، پڑھانے والے نہیں ہیں، لیکن ہم نے یہاں دیکھا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ایسے ادارے جن کے اندر پاکستان کے اندر لوگوں کو اچھی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور اچھے طریقے سے تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور اچھے پڑھانے والے بھی ہیں اور اچھے مینج کرنے والے بھی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے محمد علی جناح یونیورسٹی کو منتخب کیا اور یہاں وائس چانسلر اور جو یہاں پریزیڈنٹ ہیں بلکہ ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب کا اگر میں تعارف کراتا چلوں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ نیو یارک سے، امریکہ سے پی ایچ ڈی ہیں اور 27 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کیا کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں، اور اس شعبے میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ وہاں پر مختلف یونیورسٹیوں سے بھی وابستہ رہے، مشیگن میں بھی رہے۔ اس دوران غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے لیے ایک ٹیم آئی اور انہوں نے ہیڈ کی تلاش میں ان کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ تلاش کیا، یا یوں کہہ لیں کہ ان سے کہا کہ آپ پاکستان آئیں اور پاکستان کے اندر ایسے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، اور یہ پھر پاکستان آئے۔ انہوں نے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ جوائن کیا۔ پاکستان میں انہوں نے فاسٹ میں 2003 سے 2016 تک خدمات انجام دیں، حیدرآباد میں یونیورسٹی مینیج کی۔ اب 2016 کے بعد سے محمد علی جناح یونیورسٹی کے وائس چانسلر، پریزیڈنٹ اور اس کے تعلیمی امور کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے ادارے ایسے بھی ہیں جن میں یہ کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی گورننگ باڈی کے ممبر بھی ہیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ ورلڈ بینک کے بھی تعلیم کے پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کہ آپ قائد اعظم کے نام سے وابستہ ایک ایسے ادارے میں ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں جس میں عملاً قائد اعظم کے نام کی لاج رکھی جا رہی ہے، ورنہ عموماً بہت سارے لوگ قائد اعظم کے نام سے، قائد کے نام سے، جناح کے نام سے چیزیں بناتے ہیں، اچھی ہوتی ہیں، لیکن جس انداز سے یہاں پر ہو رہا ہے کام اور جو اس ادارے میں چیزیں ہم دیکھتے ہیں، وقتاً فوقتاً آنا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارہ اسی طریقے سے چل رہا ہے جیسا کہ لوگوں کی خواہش ہے اور اس ملک کو ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویسے تو محمد علی جناح یونیورسٹی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کا ایک تعارف، جنرل سا تعارف کرائیں کہ یہ کیا ہے، اس کی تھیم کیا ہے اور اس میں کون کون سے شعبوں میں تعلیم دی جا رہی ہے، اس کے اندر جو ہے آئندہ آپ کے کیا مستقبل کے عزائم ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ یہ اس ملک کے اندر جو ہے کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں اور کیا سوچ موجود ہے۔ بہت سارے ادارے اس ملک میں ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، صرف ان کا فیس ان کے سامنے ہوتا ہے اور وہ صرف دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ تو ایک تو یہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ پتہ چلے۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ مظفر اعجاز صاحب، میں جو ہے آپ کا بہت مشکور ہوں۔ پک کیا مجھے اور بلکہ اس سے زیادہ محمد علی جناح یونیورسٹی کو اس نے پک کیا کہ میں بتاؤں آپ کو کہ کس طریقے سے یونیورسٹیز ان جنرل اور یونیورسٹیز میں بھی محمد علی جناح یونیورسٹی کس طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت اہم آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے۔ محمد علی جناح یونیورسٹی 1998 میں فارم ہوئی اور اس سال ہم اپنی جو ہے 25 ایئرس آف سیلیبریشن بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ 25 سال ہو گئے اس یونیورسٹی کو آئے ہوئے، اور جو ہے یہ یونیورسٹی ایک متوسط اور جو ہے تھوڑے سے لوور انکم اور مڈل کلاس کو بالخصوص، اور ایون پور کلاس کے بچوں کو اور بچیوں کو اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ نہیں آ سکتے، ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں، ہمارے پاس ہر کلاس کے ہر لوگ کے جو ہے وہ لوگ بھی ہمارے پاس ایڈمیشنس لے رہے ہیں۔ اس یونیورسٹی کو جو ہے پہلے تو ہم لوگوں نے اس کو مینجمنٹ سائنس پہ رکھا تھا، پھر کچھ کمپیوٹر سائنس ہم لوگوں نے ایڈ کیا، لیکن پچھلے 5 سالوں میں ہم نے اس میں بہت ساری اور فیکلٹیز کو بھی ایڈ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس انجینئرنگ کی فیکلٹی ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، اس میں ہم لوگ کروا رہے ہیں، اور اس لیے کروا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ وہ یہ کہ انجینئرنگ انڈسٹری
اور انڈسٹری کو کس طریقے سے ہم ابھاریں اور انڈسٹری کو کس طریقے سے اس کے سلوشنز کو ہم پیدا کریں. دوسرا ہمارے پاس جو ہے اس میں ایک اور فیکلٹی ہے اور وہ ہے فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس. فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس میں ہم بیچلر سے لے کر پی ایچ ڈی تک، دوسری بھی فیکلٹیز میں ہم بیچلر سے پی ایچ ڈی تک ہم کر رہے ہیں، اور وہ کمپیوٹر سائنس ہو گیا، اسی کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، ڈیٹا سائنس بھی ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی ہے. یہ سارے مضامین اور اس کی ساری جو ہے اسپیشلٹیز کے ساتھ، اور اب اسی کے اندر ہم نے رہتے ہوئے سائبر سیکیورٹی جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت، اس کو بھی ہم نے توجہ دینا شروع کر دی ہے. تو یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک دوسری فیکلٹی ہے. تیسری فیکلٹی جو ہم لوگوں کے پاس ہے اسٹرانگ، وہ ہے فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنس. اس فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنس کے اندر ہم نے ایک اسکول بنایا ہوا ہے جس کو ہم بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسکول کہتے ہیں، جس میں بی بی اے اور ایم بی اے کے پروگرامس ہو رہے ہیں. اور دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے مینجمنٹ سائنس کا اسی کے اندر، اس میں ماسٹرز پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنس ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مینجمنٹ سائنس بھی بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ کنونشنل بی بی اے اور ایم بی اے اب نہیں چاہیے، بلکہ سپلائی چین کی ایریا آ رہی ہے، جس میں یہ جو کووڈ نے بالخصوص ہمیں بتا دیا کہ ایک جگہ پہ پروڈکشن ہوتی ہے اور دوسری جگہ پہ کنزمپشن ہونی ہے، تو وہ کس طریقے سے جو ہے سپلائی چین کے نیٹورکس ہوں، ڈیٹا انالیٹکس ہو اس کے اندر. تو ہم نے اپنے جو ہے ٹرانسفارمیشن، بزنس ٹرانسفارمیشن ہم نے اس طریقے سے کرنا شروع کر دی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم نے ایک اور پروگرام بھی اسی کے انڈر رکھا ہے، اور وہ ہے بی ایس کا جو کہ فن ٹیک کے نام سے، فائنانس اینڈ ٹیکنالوجی ٹوگیدر. چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور میں چونکہ خود بھی ٹیکنالوجسٹ بھی ہوں، سائنٹسٹ بھی ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹرانسفارمیشن بہت ضروری ہے. آنے والے وقتوں میں کرپٹو کرنسی کا دور آنے والا ہے، اور ای کرنسیز پہلے سے ہی آ گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو ایڈورٹیزمنٹ چل رہے ہیں جیز کیش کا یا فلانے کا ایڈورٹیزمنٹ چل رہا ہے کہ جو ہے فون پہ ہی ساری کی ساری جو ہے اسی پہ فون پہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے اندر جو ہے فائنینشیل رولز کیسے آئیں گے؟ کیا اسلامک فائنینشیل کرنسی کی بھی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی ضرورت؟ کیونکہ یہ سارے کویسچنز ابھر رہے ہیں اب. تو یہ تو ہمارے پاس مینجمنٹ سائنس کا جو ہے وہ فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنس ہے. چوتھی فیکلٹی ہم نے ریئلائز کیا کہ اس ملک کی سخت ضرورت ہے کہ یہ بیسیکلی ملک ہمارا ایگرو بیسڈ انڈسٹری پہ بیسڈ کرتا ہے، لیکن ایگرو کے ساتھ ساتھ بایو سائنسز بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں بایو ٹیکنالوجی ہے، جس میں ڈرگ ڈیزائن سے لے کر لیبارٹریز ہیں، اور اس کے اندر جو ہے فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے، آپ کا فوڈ انڈسٹری ہے، فوڈ ٹیکنالوجیز ہیں. تو ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے ہم نے بایو ٹیکنالوجی اور بایو سائنس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے انڈر دا فیکلٹی آف لائف سائنسز. یہ بہت اہم ہے، اس میں بھی بیچلر سے لے کر ماسٹرز پی ایچ ڈی ہے. اور اسی میں ہم نے بایو انفارمیٹکس کو بھی رکھا ہے، کیونکہ یہ جو سارے ڈی این اے کے اسٹرینڈس آ رہے ہیں آج کل، تو آپ لوگ سنتے بھی آ رہے ہیں کہ جناب جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ بنے گا اور جینیٹیکلی موڈیفائڈ چیزیں بن رہی ہیں، اور یہ فوڈ ہم نے کھانا کھا رہے ہیں، اس کھانے کے اندر واقعی کیا انگریڈینٹس ہیں؟ کیا یہ چکن کھا رہے ہیں یا کچھ اور آرٹیفیشلی میڈ کوئی چیز کھا رہے ہیں ہم لوگ؟ تو وہ اس طرح کی چیزوں کو جینیٹیکلی اسٹڈی کرنا، پھر ان کے ڈیٹا بیسز کا بننا، یہ ساری کی ساری چیزیں بایو انفارمیٹکس ہیں جس کو بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. اور پانچویں فیکلٹی جو ہم لوگوں نے اسٹیبلش کی ہے انسان سازی کے حساب سے، ہم نے فیکلٹی آف سوشل سائنس کو ہم نے فیکلٹی کو ڈیولپ کیا ہے. فیکلٹی آف سوشل سائنس کے اندر سائیکالوجی ہے اور ایجوکیشن ہے، کیونکہ نیکسٹ جنریشن کے ہمیں ٹیچرز چاہیے. ٹیچرز کون سے ہوں گے اسکول کے اندر؟ نہ صرف ٹیچرز چاہیے، اسکول کے ایڈمنسٹریٹرز بنانے ہیں ہمیں. تو یہ اس کو ایجوکیشن کا پروگرام بھی ہے، اور انگلش کا کمیونیکیشن کے حساب سے ہم نے اس کا بھی پروگرام رکھا ہوا ہے. تو یہ تو تمام فیکلٹیز ہیں جو کہ ہم نے اس میں جو ہے انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں.